آج عمران خان کے جس لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، میں ایک عہدیدار ہوں، میں یوتھ ونگ کا عہدیدار ہوں، عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے لیے پارٹی قیادت سے اپیل کرتے ہیں تو پارٹی قیادت کی جانب سے شو کوز کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ مجھے آج ایک سوال کا جواب دیں، میں لعنت بھیجتا ہوں تمام عہدوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر جہاں پہ آپ کمپرومائزنگ لیڈرشپ بیٹھی ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں سارے سسٹم کے اوپر جس قیادت کے نام پر آپ ووٹ لے کر آ رہے ہو، جس عمران خان نے تمہیں اس قابل بنایا کہ آج تم اسمبلیوں میں بیٹھو۔ تمہاری حیثیت اس ایک کونسلر بننے کی نہیں تھی، ایک تم وارڈ کے کونسلر نہیں بن سکتے تھے، آج تمہیں عمران خان کی وجہ سے لاکھ دو لاکھ ووٹ پڑا، تم اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہو۔ آج تک کبھی تاریخ رقم دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایسے پبلک نے رسپانس نہیں کیا جس طرح 2024 کے الیکشن میں کیا۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم نے ان کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے، ہم نے ان کو ووٹ دیا عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے۔ یہ کیوں پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے ساتھ آگے سڑکوں پہ احتجاج کریں، یہ دیکھو بغیر کال کے ہم نکلے ہوئے، ہمیں تو لیڈرشپ نے کال نہیں دی، ہم خود نکلے ہوئے۔ جب ہم نکل سکتے آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ توڑ دو یہ بت کے خوف، کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ خوف کے بت آپ کو توڑنا ہوں گے، آپ کو نکلنا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اور میں اپنے ریاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جس جج نے فیصلہ کیا ہے میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے۔ یہ کوئی کیس ہے عدت کا؟ نکاح جرم ہے، اس ملک میں نکاح جرم بن گیا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ آپ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں۔ ایک دن میں آپ نے 30 سال سزائیں سنائی عمران خان کو، کیا جرم ہے اس کا؟ اس ملک کی آزادی کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، صرف یہی جرم ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بطور نوجوان، دیکھو ہم نے اس ملک میں 5th جنریشن ہائبرڈ وار لڑی ہے، اس ملک کے نوجوان نے لڑی، خدا کی قسم میں نے لڑی ہے اور میں آگے بھی لڑوں گا، مجھے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے نوجوانوں کی آواز سنیں آپ۔ ہمارے نوجوانوں کی آواز صرف ایک عمران خان کو رہا کرے اور جو 8 فروری کو ہمیں فیصلہ دیا ہے، جو نوجوان نے فیصلہ دیا ہے، خدا کی قسم عمران خان کی حکومت ہے، قسم اٹھائے کوئی آکے آپ اسلام آباد کے 3 حلقے یہ حلف اٹھائے کہ یہ جیتے ہوئے، ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں، حلف اٹھائے، قرآن پہ حلف اٹھائے۔ یہ کوئی ملک کے جنگل کا قانون بنا ہوا ہے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے، نوجوانوں کے دل کی آواز پہ رحم کرے، نوجوانوں کے دلوں کی آواز سنیں۔ ہم آج بھی کھڑے ہو گئے۔ آج کے فیصلے سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو یہ نہیں چھوڑنا چاہتے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے عمران خان کی رہائی کا؟ میں نے آپ کو فیصلے سے پہلے کہہ دیا تھا، اب ہماری برداشت سے بات باہر ہو چکی ہے اور ہم کوئی یہ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی پرتشدد احتجاج کریں گے، لیکن ہم روڈوں پہ نکلنے لگے۔ اور اگر ہمارے ساتھ ہماری لیڈرشپ، ہماری معزز لیڈرشپ نہیں آتی تو ہم خود نکلیں گے۔ بس بہت ہو گیا، ہماری پارٹی عمران خان کے نام پہ ہے، ہم نے ووٹ عمران خان کے نام پہ دیا ہے اور میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کوئی ذاتی کام، کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ نہیں دیا۔ اس بار 8 فروری کو میں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں یہ بہت ہو گیا عدالتوں والا کھیل، یہ عدالتیں ساری کمپرومائز ہے، یہ کمپرومائز ہے، ان کو فیصلے لکھ کے دیے جا رہے ہیں، تو میری ان سے درخواست ہے کہ آپ لوگ نکلے، روڈوں پہ فیصلہ ہوگا۔ یہاں کارکنان کا جو غصہ تھا عمر ایوب پہ وہ دیکھا گیا، عمر ایوب جلدی سے یہاں سے نکل گئے، کیا وجہ بنی کیوں یہاں جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہیں عمر ایوب، کیا وجہ؟ دیکھیے آپ کے سامنے 1 سال سے قائد جو 6x8 کے کمرے میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں وہاں پر تڑپ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی قیادت جو آج MNAs بن کے 10 منٹ بھی ان کارکنان کے ساتھ روڈ پر اس گرمی میں نہیں کھڑے ہو سکتے، اور وہ مرد مجاہد جو 1 سال سے وہاں جیل میں قید ہے۔ کارکنان تیار ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کوئی کال دے ہم اپنے قائد کے لیے نکلیں، لیکن پارٹی لیڈرشپ ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کری، تو آج انہوں نے خود اپنی پارٹی لیڈرشپ سے حساب لیا اور بتایا کہ ہم لوگ تیار ہیں۔ آپ دیکھیں کارکنان کی کتنی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، یہ صرف پارٹی لیڈرشپ کی ایک کال کا انتظار کرے، چاہے وہ KP ہو چاہے پنجاب ہو، کہ ہم اڈیالہ جیل کی کس ٹائم کال ملے، ہم اڈیالہ جیل پہنچے۔ اچھا عمر ایوب صاحب کو کارکنان نے گھیر لیا، کیا کہہ رہے تھے کارکنان، کیا مطالبہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی گاڑی پہ مکے مارے گئے اور پھر وہ یہاں سے بھاگے؟ کارکنان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ہم لوگ گرمی کی 47 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی میں اگر یہاں موجود ہیں اپنے لیڈر کے لیے، تو عمر ایوب جیسے لوگ کیوں نہیں موجود؟ 10 منٹ بھی جو کارکنان کے ساتھ یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے، باقی قیادت جو AC والی گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں، یہی کارکنان ہیں جن کی ووٹوں سے آج وہ MNAs بنے اور اس ایوانوں میں بیٹھے ہیں، یہی عمران خان ہے جس کے نام پر ان کو ووٹ پڑی ہے، تو وہ اس عمران خان کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟
ٹھیک ہے دیکھیں جی مزید یہاں ورکرز موجود ہے ہاں جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میری جان عمران خان پہلی بات یہ مریم کے اوپر ٹھیک غصہ نکلا ہے. اپوزیشن لیڈر کس کی وجہ سے بنے؟ عمران خان کی وجہ سے بنے ہیں نا. تو ادھر کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ادھر کیوں نہیں ہم جا سکتے؟ عمران خان کی وجہ سے ایم این اے بنے ہوئے 2 سال سے جیل میں بند کیا ہوا ہے اس کی کیا غلطی ہے کہ 2 سال سے اس کو بند کیا ہوا ہے؟ سال ہونے والا ہے 1 سال سے. آپ کا کیا مطالبہ ہے کیا کہہ رہے ہیں جہاں عدالت سے فیصلہ آیا اس کے بعد یہ عدالت اس سے نہیں ہونا. آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں ہونا عدالتوں سے. بھائی ان کو روڈوں پہ آنا ہوگا. آپ کو نہیں پتا اس ملک کا عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں؟ کیوں نہیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ایم این اے بھی نہیں ہوں, کونسلر بھی نہیں ہوں. مجھے کیا ہے؟ مجھے کوئی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ مجھے کوئی لالچ ہے؟ سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. تو ہمیں جانا چاہیے نا. کیوں نہیں جا رہے؟ وہ کیوں بیٹھ شرم ان کو نہیں آتی؟ یہ کا کیس ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر. تو آج عدالت کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے بکی ہوئی عدالتیں ساری. عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں؟ آپ کے سپریم کورٹ کے ججز نے کہا نا کہ ہمیں دھمکیاں ملی ہیں. ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کچھ کہا تھا کہ ہمیں لیٹر ملے. تو آپ لوگ کو میں جذباتی اس وجہ نہیں, مجھے کوئی ہوتا نہیں چاہیے. تو بھائی میں تو کونسلر بھی نہیں. دیکھیں جی یہاں جو ہوا واقعہ وہ آپ نے دیکھا. عمر ایوب کی گاڑی پہ ورکرز کی جانب سے حملہ کیا گیا. عمر ایوب پہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ کیوں نہیں نکلتے. ہاں جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی آج عمران خان کے جس لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے میں ایک عہدیدار ہوں, میں یوتھ ونگ کا عہدیدار ہوں. عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے لیے پارٹی قیادت سے اپیل کرتے ہیں تو پارٹی قیادت کی جانب سے شو کوز کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. مجھے آج ایک سوال کا جواب دیں. میں لعنت بھیجتا ہوں تمام عہدوں کے اوپر, چیزوں کے اوپر جہاں پہ آپ کمپرومائزنگ لیڈرشپ بیٹھی ہو. میں لعنت بھیجتا ہوں سارے سسٹم کے اوپر جس قیادت کے نام پر آپ ووٹ لے کر آ رہے ہو, جس عمران خان نے تمہیں اس قابل بنایا کہ آج تم اسمبلیوں میں بیٹھو. تمہاری حیثیت اس ایک کونسلر بننے کی نہیں تھی, ایک تم وارڈ کے کونسلر نہیں بن سکتے تھے. آج تمہیں عمران خان کی وجہ سے لاکھ 2 لاکھ ووٹ پڑا, تم اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہو. آج تک کبھی تاریخ رقم دیکھو, تاریخ اٹھا کے دیکھو, ایسے پبلک نے رسپانس نہیں کیا جس طرح 2024 کے الیکشن میں کیا. فارم 45 کے مطابق 225 سیٹیں ہم تقریباً پاکستان پورے میں نیشنل اسمبلی کی اور 200 کے قریب ہم MP کی نشستیں جیتے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیتے ہیں؟ عمران خان کی رہائی کے. اور 90% لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالا جس کیس پہ آج سزا اور بیل ڈسمس کی گئی, اس بننے کی نہیں تھی. ایک تم وارڈ کے کونسلر نہیں بن سکتے تھے. آج تمہیں عمران خان کی وجہ سے لاکھ 2 لاکھ ووٹ پڑا, تم اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہو. آج تک کبھی تاریخ رقم دیکھو, تاریخ اٹھا کے دیکھو, ایسے پبلک نے رسپانس نہیں کیا جس طرح 2024 کے الیکشن میں کیا. فارم 45 کے مطابق 225 سیٹیں ہم تقریباً پاکستان پورے میں نیشنل اسمبلی کی اور 200 کے قریب ہم MP کی نشستیں جیتے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیتے ہیں؟ عمران خان کی رہائی کے. اور 90% لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالا جس کیس پہ آج سزا اور بیل ڈسمس کی گئی. اس کیس کے اوپر انہوں نے 90% ڈالا کہ یار بے حیائی اور بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے. اتنی زیادہ غلیظ ترین کیس پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جاتا. کیا تم پاکستان کے ہر نکاح شدہ مرد پہ شک کرو گے؟ ہر عدت والی طلاق یافتہ عورت کو یہ دیکھو گے کہ اس عورت کی عدت پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ کی لیگلی ججمنٹ موجود ہے. ایک چیز ہے کہ اس کے اوپر عدت کیس میں عدت کا اختیار عورت کا اختیار ہے. وہ عدت کرتی ہے نہیں کرتی وہ اس کی کسٹڈی ہے. مرد کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ملک کا نظام اتنا ننگا ہو چکا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے یہ پارلیمنٹیرینز اتنے ننگے ہو چکے ہیں بری طریقے سے. کیا ہو گیا؟ کیا ہونا تھا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا؟ ادھر کھڑے ہوتے 10 منٹ کارکنوں سے احتجاج کرتے, کارکن بھی ریلائز کرتے ہیں یار ہماری لیڈرشپ ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی, ہم نکلیں گے. لیڈرشپ کیا؟ لیڈرشپ دھمکیاں دیتی ہے. میرے پاس میسیجز موجود ہیں, لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. کس بات پہ؟ کہ میں نے ان کو کہا کہ ورکرز جو ہے وہ شدید غصے میں ہیں. ایک طرف عدالت سے اور جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد یہاں ورکرز موجود ہیں. مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے. یہ عدالت ہے اور آپ عدالت کے باہر کا یہ منظر دیکھ سکتے ہیں. یہ عدالت کے باہر کا یہ منظر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ایک بڑی تعداد میں پہنچے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں نعرے بازی جاری ہے.
देख सकते हैं नारे बाजी जारी है। एक तरफ खवातीन की जानब से, दूसरी जानब नौजवानों की जानब से खवातीन नारेबाजी जारी है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये अदालत के बाहर का ये मंजर है। हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग फैसला सुनने के लिए पहुँचे हुए थे, इमरान खान की रहाई के लिए पहुँचे हुए थे कि आज इमरान खान की रहाई की खबर मिलेगी। और अभी ये देख सकते हैं, ये मनाजर हैं। ये आप देख सकते हैं शदीद गमो गुस्सा है खवातीन में। खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुंची हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुंची हुई थी। यहाँ नारेबाजी की जा रही है। ये मनाजर हैं इस टाइम, यहाँ अदालत के बाहर के ये मनाजर आप देख सकते हैं। ये आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचे हुए हैं। और आज इमरान खान की जो बेल थी वो खारिज कर दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ खवातीन रोने लग गई हैं ये सुन के इमरान खान की जो बेल है वो खारिज कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम, यहाँ अदालत के बाहर के ये मनाजर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एक बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। ये मनाजर हैं इस टाइम अदालत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन पहुंची हुई है एक बड़ी तादाद में। आज जो बेल होनी थी वो खारिज कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं अदालत के बाहर के ये मनाजर हैं। ये मनाजर हैं। स्वाति साहब क्या कहना चाहेंगे, बेल खारिज कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? कोई बात नहीं है, आखिर वक्त तक हम जुल्म का मुकाबला करेंगे। आखिरी वक्त तक हम जुल्म का मुकाबला इंशाल्लाह करेंगे। कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। ये आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम अदालत के बाहर के। हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचे हैं। बेल खारिज होने के बाद आप यहाँ वर्कर्स में शदीद गमो गुस्सा देख रहे हैं। आज इमरान खान की बेल होनी थी जिसे खारिज कर दिया गया है। ये मनाजर हैं इस टाइम अदालत के बाहर के ये मनाजर हैं। और आप देख सकते हैं खवातीन की भी एक बड़ी तादाद पहुंची है, वर्कर्स भी पहुंचे हैं, नौजवान भी पहुंचे हैं। ये मनाजर हैं इस टाइम अदालत के बाहर के। और आप देख सकते हैं कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। आज इमरान खान की बेल होनी थी जिसे आज खारिज कर दिया गया है। और ये मनाजर हैं इस टाइम यहाँ अदालत के बाहर के। अदालत के बाहर हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचे हुए थे, खवातीन पहुंची थी, नौजवान पहुंचे थे। और आज इमरान खान की बेल होनी थी। छोटे छोटे बच्चे, खवातीन सब यहाँ पहुंचे हुए थे। ये मनाजर हैं आप देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। आज इमरान खान की बेल के हवाले से फैसला था जिसे आज खारिज कर दिया गया। ये मनाजर आप देख सकते हैं, शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद पहुंची है, खवातीन की एक बड़ी तादाद पहुंची है। और जहां नारेबाजी जारी है, शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है।
یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں عدالت کے باہر کے. آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ایک بڑی تعداد میں آج عمران خان کی رہائی کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور ابھی اس فیصلے کے بعد شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بھی ایک بڑی تعداد میں پہنچی ہوئی ہیں. شرم کرو, حیا کرو, بشرا بی بی کو رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں عدالت کے باہر کے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈسٹرکٹ عدالت کے باہر کے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ایک بڑی تعداد میں پہنچی ہوئی ہیں جو یہاں نعرے لگا رہی ہیں. یہ مناظر ہیں اس ٹائم. اور اس طرف اگر میں دکھاؤں آپ کو, اس طرف نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہے جو نعرے لگا رہے ہیں قیدی نمبر 804 سے.